ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں جی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ خلفائے راشدین کے جب دور حکومت تھے تو اس میں مولا علی کا کیا کنٹریبیوشن تھا. اس وقت میرے پاس حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ایک کہی ہوئی بات ہے, وہ ضرور آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی. بہت ساری مشکلات انہوں نے حل کی ان کی, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ خدا ہمیں اس روز کے لیے زندہ نہ رکھے جب علی علیہ السلام ہماری مشکل کشائی کے لیے نہ ہوں. اور یہ جو میں ذکر کر رہی ہوں اس کی میں بتاتی چلوں کہ یہ ریاض النفرہ جلد 2 اور صفحہ نمبر 196 میں یہ بات درج ہے. آپ لوگ ضرور اس کو دیکھ لیجئے گا. جی میں چاہوں گی کہ آپ ذرا ایکسپلین کریں اور بتائیں کہ کون کون سے ایسے مقامات تھے, بیکاز ظاہری بات ہے کہ مولا کی جو دور حکومت تھا اس سے پہلے 3 خلفائے راشدین نے حکومت کی, اور اس میں ان کا اکثر اوقات بہت سارے ایسے ڈیسیجنز تھے جس کے اندر ان سے پوچھا جاتا تھا اور مطلب کنسلٹ کیا جاتا تھا. دیکھیے ہمارے ہاں جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں خلیفہ کی حیثیت ایک ایسے شخص جیسی ہے کہ جس کے پاس ہر مشکل کا حل ہے. بالکل. اور ہمارے ہاں جو خلافت کا جو ایک دائرہ ہے وہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے. صحیح. ہمارے ہاں خلافت کا دائرہ ارض و سما, حیوانات, انسان, یعنی کہ ہمارے جو مسلم امہ میں خلفائے راشدین ہیں ان کا جملہ یہی ہے کہ ہماری خلافت کی کامیابی یہ ہے کہ ہماری حکومت میں کوئی ایک جانور بھی پیاسا نہ رہے. یعنی کہ اب جانور کی ذمہ داری, حالانکہ اب جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو انسانوں کو بھی انسان نہیں سمجھتے, وہ جانوروں کی بھی کیئر کرتے ہیں. بالکل صحیح. کہ جانور بھی پیاسا نہ رہے. تو اس زمانے میں یعنی کہ خلفائے راشدین کا کردار یہ ہوتا تھا کہ وہ جانوروں کی پرابلم کو بھی سالو کریں, وہ انسانوں کی پرابلم کو بھی سالو کریں, قرآن سے بھی منسلک ہوں, قرآن کے بارے میں بھی نالج ہو. تو یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت مآب کی رحلت کے بعد تقریباً 25 سال کا ڈیوریشن ایسا تھا جو مولا نے تمام خلفائے راشدین کے ساتھ گزارا. صحیح. پھر اس کے بعد 5 سال کے دور حکومت مولا کا اپنا تھا, 4.5 اراؤنڈ. تو وہ جو 25 سال تھے اس میں جو مولا کا کردار ہے اس میں ایک نیا علی لوگوں کو ملا. یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں علی تھے وہ کچھ اور تھے. یعنی کہ ان کا کردار, ان کی جیداری, ان کے بہادری کے قصے مشہور تھے. تو اس کے بعد جب رحلت ہو گئی رسول کی تو اس کے بعد ایک نیا علی آیا کہ جس کا صبر, جس کا تحمل, جس کا علم جو تھا وہ لوگوں میں مشہور, حکمت مشہور ہوئی. اور وہ مشہور اس طرح ہوئی کہ سب سے بڑا مرحلہ لوگوں کو ایک پوائنٹ پہ رکھنا تھا, یعنی قرآن پاک. بے شک مین کام جو تھا. بالکل صحیح. اب تدوین جس بھی خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی, لیکن بات یہ کہ ہر خلیفہ نے قرآن پاک کو مرتب کر کے علی کو دکھایا. بالکل صحیح. اور وہ یعنی کہ یہ بھی اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک بہت بڑا جواز ہے کہ خلیفہ نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو خلیفہ ہوں, میں اپنی مرضی سے قرآن کو مرتب کر لوں. نہیں, انہوں نے اتھینٹک سٹی کے لیے وہ لا کے مولا کو دکھایا کہ مولا یہ قرآن دیکھیے. اور مولا کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ آپ مرتب کرنا چاہ رہے ہیں قرآن کو, تو مجھے یہ بتائیے کہ نزول کے اعتبار سے کروں یا آیات کے اعتبار سے. واہ واہ. یعنی کہ یہ سوال آپ اس کی ڈیپتھ کو دیکھیں. بالکل. کیا سوال کیا کہ اس کو نزول کے اعتبار سے کروں یا اس کے آیات کے اعتبار سے کروں. تو کہا مولا کہ جیسا کہ آپ کو رسول نے کہا فرمایا, تو کہا کہ اگر نزول کے اعتبار سے کروں تو بہت سے انتشار پھیل جاتے ہیں, تو کیوں نہ اس کو آیات کے, یعنی کہ جو مکی ہیں مکی کو ایک جگہ مدون کر دیا, مدنی کو ایک جگہ. لیکن اب کمال بات یہ ہے کہ مدون کرنے کے لیے بھی بشر کو اتنا نالج ہونا چاہیے کہ یہ آیت اتری کہاں ہے. بالکل صحیح. بالکل بالکل. پہلا کارنامہ مولا کا جو تھا وہ قرآن کو مرتب کرنے میں مددگار ثابت ہونا تھا. اور دوسری بات پوری امت کو قرآن کے ایک تلفظ کے اوپر رکھنا. یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے. بالکل. یعنی کہ آراب لگانا. آراب عربک یہ مولا کی ایجاد ہے, جس جو کہ لفظوں کو اور معنوں کو چینج کر دیتا ہے. اب جو عربی ہے وہ بہت فصیح و بلیغ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تو یہ احسان ہے حضرت علی ابن ابی طالب کا کہ انہوں نے اس پہ آراب لگا کے ایک ایک لفظ کو زیر و زبر کے ساتھ ان کے سمجھانے کے لیے آسان کر دیا. اور اب آپ دیکھیے کہ ذوالجلال ہے, ذوالجلال ہے, یعنی کہ ایک لفظ ہوتا ہے لیکن صرف پیش اور زیر سے اس کے میننگز چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ مولا نے ہر امت کو ایک قرآن کو قیامت تک محفوظ کرنے کے لیے اس پہ آراب لگا کر بتاؤ. اور یہ بھی خلفائے راشدین کا دور تھا. اور اس کے بعد جب بھی کسی خلیفہ کو کوئی پرابلم ہوا, جب بھی آپ, یعنی کہ بہت تاریخ ساز جملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر ابو الحسن نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. الفاروق میں بھی یہ ہے, الفاروق کتاب پڑھیے تو اس کے اندر بھی یہ جملہ ہے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے مولا کو ایڈمائر اس انداز سے کیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. اور یہ یعنی کہ جملہ ان کے لبوں پہ کس وقت آیا, کیونکہ جب بادشاہ روم, آپ کو پتہ ہے جہاں مسلمان ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے, کویسچنز نکالنے کے لیے وہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو بادشاہ روم نے ایک سوال لکھ کر اور خلیفہ دوئم کے دربار میں بھیج دیا کہ آپ یہ بتائیے, سورہ تحریم کی ایک آیت ہے, اس کو آیت کو اوپر مینشن کیا اور لکھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس میں آیت میں یہ لکھا تھا کہ اے میرے حبیب سوال کرو ان لوگوں سے, کہ جو ان نبیوں سے سوال کرو جو تم سے پہلے گزر گئے, اور ان سے پوچھو کہ تمہارے سروں پہ تاج نبوت کس وجہ سے رکھا گیا.
صحیح. اب یہ آیت سورہ تحریم میں موجود ہے. اب جب یہ اور انہوں نے کہا نیچے لکھا کہ اس کی شان نزول بھی بیان کیجیے گا, یہ آیت اتری کہاں ہے اور کس طرح اتری ہے. اچھا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچہ دیکھا تو ظاہر ہے اب انہیں آنسر تو کرنا تھا اس کا. انہوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا کہ, اور اس نے جو بادشاہ روم تھا اس نے نیچے ایک اور سوال یہ کیا کہ اگر رسول نے یہ سوال کیا اپنے نبیوں سے, ان نبیوں سے جو پہلے گزر گئے, تو کیسے کیا, کیونکہ وہ تو گزر چکے ہیں, رائٹ. اور اگر نہیں کیا تو نعوذ باللہ رسول نے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی ہے. اب تو یہ مسئلہ اور ہی وہ ہو گیا, کرٹیکل بن گیا کہ رسول کے کردار کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے, اور خلیفہ جو بھی ہوگا اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ رسول کی سنت کو سیکیور کرنا, رسول کے کردار کو سیکیور کرنا. اب حضرت عمر جو ہیں انہوں نے ریسرچ کیا بہت, کیونکہ ظاہر عالم تو وہ بھی تھے, قرآن انہوں نے نبی سے سیکھا, اگر سیکھا تو جو انہوں نے سنا انہوں نے پڑھا انہوں نے, لیکن اب شان نزول بتانا سب کے بس کی بات نہیں ہے. یا تو وہ نبی کے ساتھ ہر وقت رہے کہ نبی کے اوپر آیت اتر رہی ہے اور پتہ چلے, تو ظاہر سب کی اپنی پرسنل لائف تھی. تو جب کافی دن 2 3 4 دن گزر گئے تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ آیت کا شان نزول میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے, جب ان کے لبوں میں جملہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت جو ہے لیکن اب اس کا ورژن کچھ اور ہو. تو جب یہ کہا تو سلمان فارسی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا قرآن کی کسی آیت کا ورژن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا, یہ قیامت تک کی قرآن ہے اور قیامت تک کے لیے ہے, اگر یہ قرآن میں آیت ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا. تو کہا اگر آپ کو اس کا آنسر چاہیے تو پھر علی سے رجوع کر لیجئے. تو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا بے شک ابو الحسن کے سوا اس کا بہترین آنسر کوئی نہیں کر سکتا, جواب دہ نہیں ہو سکتا. اور آپ یہ دیکھیے کہ خلیفہ دوئم کی اگر میں کہوں کہ وہ انہوں نے مولا کو وہاں نہیں بلایا. بڑی بات تو یہ ہے کہ مولا وہاں نہیں آئے, مسجد میں نہیں آئے اس سوال کا آنسر کرنے کے لیے. خلیفہ دوئم اپنے مسند سے اٹھے اور خود ان کے مولا کے گھر کے گئے, اور جب وہ مولا کے گھر گئے ہیں تو قرآن پاک وہ بھی ان کی فضیلت سے واقف تھے تبھی نا, تبھی ڈیفینیٹلی. تو وہ مولا کے گھر گئے اور جا کر کہا تو مولا نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کون سا سوال لے کے آئے ہو. اور مولا نے اس سوال کو دیکھا تو کہا کہ کون سا, کہ اے میرے حبیب ان نبیوں سے سوال کرو جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں. تو تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اس کا شان نزول کیا ہے, اور نبی نے سوال کیا کہ نہیں کیا. تو کہا کہ کیسے ممکن ہے اگر اللہ کہے اور نبی یہ سوال نہ کرے ہیں. تو کہا کہ پھر مولا یہ سوال کیا کہاں, کیونکہ نبی تو آئے سب سے اینڈ پہ ہیں. ایک تو ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ نبی آئے سب سے اینڈ پہ, لیکن نبی کا جملہ بھول جاتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. آدم کو بنتے ہوئے, یعنی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا, کنت نبی آدم بین ما هو الطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو اب یعنی کہ اب لیکن اب بات یہ کہ کوئی مجسم نبی ہو, تاج نبوت بھی سر پہ ہو, اور نبی نے ان سے پوچھا بھی ہو. تو جب مولا نے کہا نا تو مولا نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ تم اس کا شان نزول پوچھنا چاہتے ہو تو یہ آیت نہ تو زمین پہ اتری ہے نہ آسمان پہ. اب اور ایکوریسٹی بڑھنا شروع ہو گئی کہ یہ وجہ کیا ہے, نہ زمین پہ نہ آسمان پہ. اور کہا پھر دوسری بات یہ کہ نہ تو سمندر میں ہے نہ خشکی میں ہے. تو کہا مولا پھر ایک اور آخری بات بتائیں کہ یہ آیت جبرائیل بھی نہیں لے کے آئے. اچھا. اب جب یہ جملہ کہا نا کہ آیت جبرائیل بھی نہیں لائے تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا کہ مولا اب تو آپ آنسر کر ہی دیجئے. تو انہوں نے کہا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب میرے حبیب معراج پہ گئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ معراج پہ ایک لمٹ آ گئی تھی سدرۃ المنتہا, جہاں پہ جبرائیل نے کہا تھا کہ مولا اس سے ایک قدم بھی گیا تو میرے پر جل جائیں گے. جبرائیل وہاں کھڑے ہو گئے, اور جب چوتھے چرخ چہارم پہ میرے آقا انعامدار پہنچے تو چرخ چہارم پہ پہنچنے کے بعد جب سارے انبیاء سامنے کھڑے تھے, ہر نبی سلام کر رہا تھا, مولا کو ویلکم کر رہا تھا, تو تب یہ آیت پروردگار عالم نے ڈائریکٹ قلب محمد پہ اتاری, اور اتار کر کہا میرے حبیب ان سے پوچھو نا ذرا کہ تمہیں تاج نبوت کس وجہ سے تمہارے سر پہ رکھا. اور ہر نبی نے پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی مودت دل میں نہ ہوتی تو آج ہم نبوت کے درجے پہ فائز نہ ہوتے. تو جب یہ واقعہ کا جواب میرے مولا نے دیا اور کہا کہ یہ شان نزول ہے اور نبی نے معراج میں جا کے یہ نبیوں سے پوچھا تھا, تو تب حضرت عمر نے اس کا آنسر لکھا, اپنی مہر لگائی, اور پھر بادشاہ روم کو واپس کیا, اور اس کے بعد کہا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. سبحان اللہ, کتنی خوبصورتی سے آپ نے یہ پورا واقعہ بیان کیا. ساتھ ہمارے ایک اور کال ہے, ہم ضرور چاہیں گے کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں اور مودت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں اپنے دلوں میں اہل بیت کے لیے, مولا علی کے لیے, ان کو بھی شامل کیا جائے اس شو میں. السلام علیکم فروا. وعلیکم السلام, میں فروا بات کر رہی ہوں. جی فروا جی, کیسی ہیں آپ اور کیا کہیں گی آج, کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ اللہ کا شکر ہے, بہت شکر ہے کہ ٹھیک ہیں, اور آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی کہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں. خدا آپ کو اس کا اجر دے اور آپ کو صحت و تندرستی دے. شکریہ. اور مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے کسی پروگرام میں ندیم سرور کو بھی ضرور بلائیے گا. ضرور, انشاءاللہ. آگے جب یہ بات ضرور آپ میری خیال سے رکھیے گا, یاد کے دیکھیں, انہیں بھی بلائیے گا. ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, آپ ہمارے دل کے پروگرام کرتی ہے جو ہمیں بہت پسند ہے.
بہت مہربانی, شکریہ جی, آپ کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش جو ہے وہ ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی کال کا. اچھا ہما جی, میں آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گی, دلیری اور شجاعت کی جب ہم بات کرتے ہیں مولا کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بھری پڑی ہے ان کی شجاعت اور ان کی دلیری کے واقعات سے, اور جس طرح سے انہوں نے جنگیں لڑیں ایک مثال ہے. میں سمجھتی ہوں آج کل کہ ہر مطلب یہ تو ایک ڈفرینٹ چیپٹر ہے مگر ایک صفت میں سے صفات میں سے ایک صفت ہے. ہمیں ہمارے آج کے بچوں کو پڑھنا چاہیے نہج البلاغہ کو ان کی زندگی کے حوالے سے, مگر میں ضرور چاہوں گی کہ وہ جو جاننا چاہتے ہیں ان کی شجاعت و دلیری کے حوالے سے ان کے کچھ ہم ضرور بیان کیجیے. دیکھیے عروج, اگر شجاعت کا تعلق مولا علی سے یعنی اس کے تعلق سے اگر میں بات کروں تو آپ کا یہ پروگرام جو ہے بہت چھوٹا سا. بالکل میں کہتی ہوں یعنی کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات آپ اس وقت کر رہی ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کون سی جنگ کا تذکرہ کروں میں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب سے غزوات سریے جنگیں شروع ہوئی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کون سی جنگ ایسی ہے جس میں علی نہیں تھے. بے شک, ٹھیک ہے نا. اور بات جہاں سب سے پہلی جنگ میرا خیال سے 2 ہجری جنگ بدر رمضان میں, اور وہ بھی رمضان المبارک میں, وہ جنگ بدر تمام جب پہلی مرتبہ ہجرت کے بعد اور جنگ کا جب وہ ملا ہے حکم, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہماری تعداد بھی صرف 313 تھی. بالکل ایسے, اور تمام جو مسلمان تھے وہ ایک مرتبہ گھبرائے ضرور تھے کہ مولا اتنے کافر اور ہم صرف 313. تو پروردگار کے آپ دیکھیے کہ پروردگار ہماری نفسیات سے کتنا واقف ہے رب العزت, کہ اس نے فوراً حبیب خدا کو کہا کہ ان سے کہو کہ اپنے ارادے کو مصمم رکھیں, ہم فرشتوں سے ان کی مدد کروائیں گے. سبحان اب یعنی کہ ایک تسلی, اب چاہے کروائے یا نہ کروائے اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ تعالیٰ نے سائیکی ایفیکٹ ڈال دیا کہ بھائی کوئی بات نہیں, ہم لڑنے جا رہے ہیں, ہمارے پیچھے فرشتے تو ہیں. یعنی کہ ہر مسلمان اتنا کانفیڈنٹ اور وہ یقین اتنا کانفیڈنٹ ہو گیا کہ کوئی بات نہیں, ہماری ایک تلوار ہے. تو حبیب خدا نے بھی آگے کہا کہ اللہ فرشتوں سے مدد کروائے گا, تمہاری ایک تلوار اٹھے گی پیچھے 40 تلواریں تمہارے اوپر سایہ فگن ہوگی. یعنی کہ نبی کریم نے بھی ہر ایک کو پروٹیکشن دی کہ اللہ پہ یقین, اللہ پہ توکل. حالانکہ فرشتے نظر نہیں آ رہے مگر صحابہ کرام کا توکل دیکھیے کہ وہ ایک جملے پہ راضی ہو گئے لڑنے کے لیے. اور کمال اس میں یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب مولا علی کا جو انداز ہے نا ضربت لگانے کا, مولا علی کا انداز جو ہے وہ کبھی یوں ضربت نہیں لگاتے. مولا کی ضربت کا انداز یہ ہے کہ مولا نے ہمیشہ سر سے ضربت لگائی ہے اور وہ زمین تک جاتی ہے. اور یعنی ذوالفقار فیمس شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. اور یہ ذوالفقار کی ایک کوالٹی یہ کہ پوری سورہ حدید ذوالفقار کی شان میں اتری ہے. اچھا, آپ اگر سورہ حدید کا مطالعہ کیجئے تو سورہ حدید میں لکھا ہے اِنَّا نَزَّلْنَا الْحَدِيدَ فِي السَّمَاءِ, کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ نزول تو ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے, اور نزول ہم نے تو پانی کا ہی ہوتے دیکھا ہے آسمان سے, کبھی لوہا نازل نہیں ہوا. تو اب مسلم امہ سے اور لوگوں سے پوچھے وہ کون سا لوہا ہے جسے اللہ نے آسمان سے نازل کر دیا. تو یہ جو لوہا ہے یہ جنگ احد میں ذوالفقار کی فارم میں اترا تھا, کہ جب مولانا کے ہاتھ میں ذوالفقار آئی تھی اور جب ذوالفقار اتری تو پھر یہ آیت بھی اتری اور اس کے نیچے لکھا کہ جس میں لوگوں کے لیے منافع ہی منافع ہے. یعنی کہ ایسا لوہا کہ جس میں لوگوں کے لیے منافع ہی منافع. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جب وہ ذوالفقار چلی تب لوگوں کے لبوں سے نکلا کہ اس سے پہلے کھجوریں ہم نے نہیں کھائی تھیں, اس سے پہلے ہم نے ایسا غزوہ نہیں دیکھا تھا, اس سے پہلے ہم نے ایسی جنگ نہیں دیکھی تھی. تو غزوہ بدر کو میں اس لیے لے کے چل رہی ہوں کہ اس میں 70 کفار مارے گئے, یعنی کہ 70, اور 70 میں سے 35 کو علی نے مارا, یعنی کہ 35 کو. اور 35 اور یہ اس لیے نامینیٹ ہوا کیونکہ غزوے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھے جو تھے وہ مولا, ہاں, اور جو 35 تھے ان میں بھی کہیں نہ کہیں مولا کی مدد شامل تھی. یعنی کہ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جس نے زیادہ مارکا کیا ہے, جس نے زیادہ, کہ اس کو ہم انعام سے نوازیں گے. حبیب خدا نے پہلے ہی اناؤنس کیا تھا. تو اسی لیے مردوں کی ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی کہ کس کو علی نے مارا, کس کو علی نے مارا, کس کو دوسروں نے مارا, یعنی سب کا یہ ہوا. اور جب لاشیں علیحدہ کیے گئے تو کسی نے پوچھا تھا نا کہ مولا آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ اس کو علی نے مارا ہے, تو حبیب خدا مسکرائے تھے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ اپنے بھائی کی ضربت کو میں نہیں پہچانتا. یعنی کہ ان کی ضربت کا اسٹائل تھا. میں آپ کی قطع کلامی معاف, یہاں پہ ہمیں ایک کال لینی ہے, اس کے بعد بریک لیں گے اور اس واقعے کو یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم, ہمارے ساتھ ہیں کرن. السلام علیکم کرن, سو سوری ڈراپ ہو گئی لائن. یہاں پہ ہم رکیں گے بریک کے لیے اور گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. اللهم صل على